بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دماغ کی بیماری ہو تو شام کو ایک کھجور کھا لینے سے دماغی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ خوش رہنے کے لیے رشتوں کو آزمایا نہیں بلکہ نبھایا جاتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت ہوگا اور نکھر جائے گا۔ پودینے کی پتیوں کو بھی آپ ابال کر چھان کر باسی منہ پیجیے۔ یہ آزمایا ہوا ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر کلر کم ہے تو کلر بہت فیئر ہو جاتا ہے۔ پانی پیتے وقت مونچھیں پانی میں لگتی ہیں تو جلدی غربت آتی ہے، غریبی آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ جس گھر میں روزانہ صبح وقت پر صفائی کی جائے، ایسے گھر میں رشتے اچھے ہیں اور جلدی آتے ہیں۔ رزق کا وعدہ کیا ہے پھر بھی سب پریشان ہیں۔ مغفرت کا وعدہ نہیں کیا لیکن کسی کو بھی پرواہ نہیں، یعنی اچھے کام کریں، گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ نے آپ سے نہیں کیا ہے کہ آپ کو معاف کیا جائے گا جب تک آپ معافی مانگیں گے نہیں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ جسم میں کمزوری ہو جائے تو نہار پیٹ 3 کھجور دودھ میں ابال کر کھائیں، یعنی باسی منہ کھجوریں کھائیں دودھ میں ابال کر۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور بال سلکی بھی شائنی بھی ہوتے ہیں۔ بالوں میں تیل ضرور لگایا کریں، اس سے بال سوستھ ہوتے ہیں۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں بڑھے گی۔ آج کل کمر کی پریشانی بہت ہو رہی ہے عورتوں میں، تو اس چیز کا خیال رکھیں تو آپ بھی کمر کی درد سے پریشان نہیں ہوں گے۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، چلے ایک چھوٹی سی کہانی، بہت ہی اچھی پیاری سی کہانی سنتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ چوتھی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، حد سے زیادہ، اور اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا۔ تیسری بیوی سے بھی محبت تھی، مگر دل میں ایک خوف بھی چھپا تھا کہ شاید وہ کبھی اسے چھوڑ دے۔ دوسری بیوی وہ تھی جس کے پاس وہ ہر مصیبت میں جاتا اور وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی، اس کی بات کو سمجھتی، سنتی، اسے تسلی دیتی۔ اور پہلی بیوی وہ جو سب سے زیادہ وفادار تھی، سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، مگر بادشاہ ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا تھا، جیسے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ دوستو کہانی بہت غور سے سنیے گا، آپ کے لیے ہی ہے، آپ کے اوپر ہی ہے۔ حالانکہ وہی بیوی یعنی پہلی بیوی اس کی سلطنت کو سنبھالے ہوئے تھی۔ وقت گزرا اور ایک دن بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میرے پاس 4 بیویاں ہیں، کیا کوئی میرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ تو چلیں دیکھتے ہیں پوچھ کر ان 4 میں سے کون ساتھ جائے گا۔ سب سے پہلے اس نے چوتھی بیوی کو بلایا جس سے وہ سب سے زیادہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کہا، میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا، تمہاری ہر خواہش پوری کی، کیا تم میرے ساتھ قبر میں چلو گی؟ چوتھی بیوی نے فوراً کہا، ناممکن، اور بغیر کوئی ہمدردی دکھائے چلتی رہی، یعنی بے مروت، بے سلی۔ بادشاہ نے تیسری بیوی کو بلایا اور کہا، تمہیں بھی میں نے بہت چاہا ہے، کیا تم میرے ساتھ قبر میں چلو گی؟ تیسری بیوی نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل نہیں، تمہارے بعد تو میں کسی اور سے شادی کر لوں گی۔ پھر بادشاہ نے تیسری بیوی یعنی تیسری کو ہو چکا تھا دوسری بیوی کو بلایا اور کہا، مشکل وقت میں تم نے ہمیشہ ساتھ دیا، اب بھی کیا میرا ساتھ دو گی؟ دوسری بیوی نے کہا، معاف کرنا، میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ تمہیں تمہاری قبر تک چھوڑا۔ یہ سب سن کر بادشاہ کا دل زار زار ہو گیا، ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے بے بسی اور غم کے عالم میں آنکھیں بند کر لی کہ اچانک ایک کمزور سی آواز آئی، میں تمہارے ساتھ قبر میں چلوں گی، تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی۔ بادشاہ نے چونک کر دیکھا
تو وہ اس کی پہلی بیوی تھی، جو بہت کمزور، لاغر اور بیمار سی تھی، وہی بیوی جسے اس نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ تو اس لمحے بادشاہ کو اپنی ساری زندگی پر افسوس ہو گیا، یعنی اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ تمہارا خیال رکھنا تھا، لیکن تمہیں وہ محبت دینی چاہیے تھی جس کی تم حقدار تھی بھی اور ہو۔ اور پیارے دوستو، یہ صرف کہانی ہی نہیں، ہماری زندگی کی اصل تصویر ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت، یعنی اس میں صرف مرد کی بات ہے، عورت کی بھی بات ہے۔ ہر انسان کی 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ چوتھی بیوی ہمارا جسم، جسے ہم سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، سجاتے ہیں، مگر موت آتے ہی وہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے، یعنی جسم سے روح الگ کر دی جاتی ہے۔ تیسری بیوی ہمارا مال و دولت، جو مرنے کے بعد دوسروں میں بڑھ جاتا ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ دوسری بیوی ہمارا خاندان اور دوست، جو جتنا بھی ہمارے قریب ہو ہمیں قبر تک ہی چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور پہلی بیوی ہمارے نیک اعمال، جنہیں ہم ساری زندگی نظر انداز کرتے ہیں، جن کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور جس جسم کی فکر نہیں کرنی چاہیے اسے ہم ہمیشہ سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ لیکن صرف یہی ہمارے ساتھ قبر میں جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے؟ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں ہے، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدبیر کر لیں مقدر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ بے شک جتنا رزق اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے جتنے ہاتھ پیر مار لو، لیکن ہاتھ پیر مارنا بھی ضروری ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، چائے سے دوری بنائیں، چائے کم سے کم پئیں، نہیں تو بیماری کی پہلی جڑ چائے ہے۔ بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں یعنی نابھی میں ڈال دینے سے نیند بہترین آتی ہے۔ جو لوگ کھانے کے بعد گڑ کھاتے ہیں ان کا حافظہ یعنی یادداشت اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ پودینے کے استعمال سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، پودینہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ آپ اپنے گھر میں 1 ڈال چھوٹی سی کھوس دیں گے گملے میں تو یہ آپ کے بہت کام آنے والا اور آج کل بہت تیزی سے پھیلے گا۔ گڑ میں 2 چیزیں ملا لیں، گڑ 1 چمچ، لیمبو آدھا، پانی 1 گلاس، نیم کا زیرہ آدھا چمچ۔ 3 گلاس پانی میں رات کو بھگویا ہوا زیرہ اور لیمبو گڑ ملا کر خالی پیٹ 1 مہینہ پی لیں۔ پیٹ اور کمر کی چربی پگھلے گی اور وزن کم ہوگا۔ سچ میں یہ بہت ہی کارگر ریمیڈی ہے، اسے پی کر ٹرائی کر کے 1 مہینہ دیکھیں آپ کا وزن کیسے فٹ اینڈ فائن ہو جائے گا، دبلے پتلی اسمارٹ آپ نظر آنے لگیں گے۔ کشمیری چائے بغیر چینی کے بنا کر پینے سے بدن صحت مند رہتا ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ بیگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے چھاتی کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ بیگن جو قبض والے لوگ ہوں ان کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی یہ بادی ہوتا ہے، لیکن اور لوگوں کے لیے یہ بلغم چھاٹتی ہے اور بہت سارے مرض میں کام آتا ہے بیگن۔ جمعے کی صبح کو ناخن کاٹ لینے سے گھر میں نحوست نہیں آئے گی۔ اگر صبح نہار میں بھنے چنے کھائیں گے تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے، خاص کر خالص کڑوا تیل یعنی سرسوں کا تیل اگر مالش کر کے سوتا ہے تو وہ زندگی میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ پیشاب روکنے سے مثانے میں جلن ہوتی ہے، لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نہار میں زیادہ میٹھا کھانے سے یا صبح کے وقت میٹھا کھانے سے شوگر ہو سکتی ہے، یعنی میٹھا باسی منہ نہ کھائیں اور صبح کے وقت زیادہ میٹھا نہ کھائیں ورنہ شوگر کے پیشنٹ آپ ہو سکتے ہیں۔ روزانہ دال چینی کا استعمال یادداشت کو بڑھا دیتا ہے۔
دال چینی ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر جوڑوں میں درد ہے تو بھی آپ اسے دودھ میں گھول کر رات میں پی لیا کریں. بہت فائدہ مند ہے دال چینی. زیادہ غصہ سانس کا مریض بھی بنا دیتا ہے. ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ